اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے حوالے سے تفسیر قرآن کے آج کے پروگرام میں 19ویں پارہ کے اہم مضامین اور خلاصہ کا ہم احاطہ کریں گے۔ 19ویں پارہ کے کل رکوع 19 ہیں اور کل آیات 343 ہیں۔ اس پارے کا آغاز وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا۔ وہ لوگ جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، اللہ کی ملاقات اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کا اصل جو مسئلہ ہے اور مقصد ہے وہ یہ کہ وہ ایمان لانا نہیں چاہتے، وہ حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے، اور اپنے ارد گرد جو انہوں نے ہجوم انسانوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے اس کو منتشر ہونے سے بچانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم کس نبی پر ایمان لے آئیں گے، رسول پر ایمان لے آئیں گے تو اس سے ہماری قیادت، ہماری سیادت ختم ہو جائے گی، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، ہمارا بڑا پن ختم ہو جائے گا۔ اس کو بچانے کے لیے انہوں نے بے تکے سوالات اور مطالبات انبیاء کرام سے کیے۔ اس میں سے ایک مطالبہ یہ بھی لولا انزل علینا الملائکۃ، کہ ملائکہ ہم پر کیوں نہیں نازل ہوتے؟ اگر ملائکہ تمہیں آ کے بتاتے ہیں کہ اللہ ہے تو ہمیں کیوں نہیں بتاتے آ کر؟ اگر ملائکہ تم سے آ کے باتیں کرتے ہیں تو ہم سے کیوں نہیں باتیں کرتے؟ ہم تو اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ملائکہ ہم پر نازل نہیں ہوں گے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر آگے بات کر دی او نری ربنا، کہ ہم رب کو دیکھیں، یعنی نزول ملائکہ کی بات کی اور رب کو دیکھنے کی بات کی کہ یہ اگر آپ ہمارے مطالبات پورے کریں گے تو ہم ایمان لائیں گے۔ اور وہ جانتے تھے کہ یہ وہ مطالبات ہیں جو کبھی پورے نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ رب العالمین نے بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ اگر یہ بھی ان کے مطالبات پورے ہو جائیں تو تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ناظرین کرام، اس پارہ کے آغاز میں ایک اور اعتراض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا جو اس سے پہلے نہیں کیا گیا۔ وہ اعتراض یہ تھا کہ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک نثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا، کہ پہلے جو نبی آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بالخصوص، ان کو تو کوہ طور پر بلا کے رب العالمین نے کتاب ساری کی ساری عطا فرما دی تھی۔ اگر یہ قرآن واقعی الہامی کتاب ہے اور اللہ کی وحی ہے تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی کتاب ایسی یہ قرآن کیوں نہیں دیا گیا؟ گویا رب العالمین پر یہ اعتراض کہ اس نے اپنا اسلوب وحی کیوں بدل دیا ہے۔ بھائی اللہ قادر ہے، اللہ مالک ہے، جو چاہے جیسے چاہے وہ کرے۔ اس نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر کوہ طور پر دفعۃ واحدہ ایک ہی وقت میں تورات عطا کر دی۔ اب وہ چاہتا ہے کہ میں قرآن پاک کا جو نزول ہے وہ تھوڑے تھوڑے وقت میں کروں گا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ یہاں حکمت بتائی گئی ہے اس کی کہ ایسا کیوں کیا ہے۔ فرمایا اس لیے کہ ہم تمہیں تھوڑا تھوڑا قرآن اس لیے تم پر نازل کر رہے ہیں تاکہ تم دل تمہارا جم جائے اور تمہارے جو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، بیان کرنا ہے یہ آسان ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور وجہ بتائی کہ جب ان کی طرف سے کوئی اعتراض آتا ہے تو قرآن تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی طرف سے جب کوئی اعتراض یا کوئی سوال یا کوئی استفسار آئے تو اس موقع پر قرآن کو نازل کر دیا جائے۔ گویا رب العالمین نے آسانی پیدا کی انسانیت کے لیے کہ ان پر دفعۃ واحدہ اگر وحی اتار دی جائے تو اس میں عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے ان پر تھوڑے تھوڑے احکامات نازل کیے جائیں تاکہ یہ آہستہ آہستہ قرآن اور وحی کے مزاج میں اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیں۔ یہ ان کی اسلوب آسان ہوگا۔ یہ تو اللہ کی ایک مہربانی اور رحمت تھی، مگر اس پر بھی اعتراض۔ وہ اعتراض اس لیے کہ در حقیقت وہ حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔
ناظرین کرام، پھر اسی پارہ کے پہلے ربع میں رب العالمین نے جو انسان ازدواجی زندگی کے حوالے سے جو رشتہ پیدا ہوتا ہے اس کو رب العالمین نے ایک نعمت قرار دیا ہے، ازدواجی زندگی کو ایک نعمت قرار دیا ہے۔ پھر رب العالمین نے اس میں آسمان سے پانی کا اترنا اس انسانیت کے لیے خوشخبری قرار دیا ہے کہ آسمان سے پانی اترتا ہے، زمین پیتی ہے، اور پھر زمین پر کنویں لگتے ہیں، اس کنویں سے پانی نکال کر انسان پیتا ہے۔ پھر آسمان سے جب بارش اترتی ہے اس سے کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں، اس میں باغات پیدا ہوتے ہیں، سبزہ پیدا ہوتا ہے۔ گویا اس بارش کے اترنا اور اس کی بشارت پر رب العالمین نے گفتگو کی۔ اور پھر اسی سورت کے پہلا ربع اور سورہ فرقان کے آخری رکوع میں رب العالمین نے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ رحمان کے بندوں کی اوصاف بیان کیے، اور ان اوصاف میں پہلا وصف یہ کہ وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو بڑی متانت سے چلتے ہیں، بڑے وقار سے چلتے ہیں، اور جب کوئی جاہل ان سے مخاطب ہوتا ہے تو الجھتے نہیں، جھگڑتے نہیں، بلکہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ اپنے رب کے لیے راتوں کو جاگتے ہیں، سجدوں میں اور قیام میں وقت گزارتے ہیں، اور رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا ومقاما، اے اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا، اس کو پھیر دے ہم سے، جو عذاب چپٹنے والا ہے، جو عذاب برا جگہ ہے اور برا مقام ہے جہنم۔ اور اس کے بعد والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ پھر عباد الرحمن، رحمان کے بندے، اللہ کے بندوں کے اوصاف بیان کیے جا رہے کہ وہ فضول خرچ بھی نہیں ہوتے ہیں، موقع پر خرچ کرتے ہیں اور بے موقع خرچ سے بچتے ہیں، اور اعتدال کا راستہ خرچ کرنے میں اختیار کرتے ہیں۔ اور اگلی صفت پر بیان کی والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھ کے پکارتے ہیں، اور ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے۔ رب کے بندوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ قتل نہیں کرتے کسی کو، اللہ کے بندوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، اور ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے، وہ اپنے قرب و جوار، بعید و قریب کسی بھی عزت والی عورت کی عزت کو نہیں لوٹتے، بلکہ اللہ کے بندوں اور مسلمانوں کی پہچان تو یہ ہے کہ وہ دوسروں کی عزتوں کے رکھوالے ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے مفاد کے لیے، دنیا کے لیے، یہ بھی اللہ کے بندوں کی نشانی ہے۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، اور رب کے بندوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ آنکھ بند کر کے، کان بند کر کے، بغیر سوچے سمجھے کسی بات پر گر نہیں پڑتے، بلکہ رب نے انہیں جو عقل دی ہے، فکر دی ہے، اس سے سوچتے ہیں، اور جو رب نے انہیں وحی دی ہے، کتاب دی ہے، نور دی ہے، اس میں اس کو پرکھتے ہیں، پھر اسے قبول کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ میرے بندوں کی نشانی یہ ہے، رحمان کے بندوں کی نشانی یہ، اللہ کے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بیوی اور بچوں کو ہمارے لیے آنکھ کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ کیا مطلب؟ کہ ہم نیکی کے ہر معاملے میں آگے ہوں اور لوگ ہمیں ہماری پیروی کریں۔ وہ اس لیے کہ اگر میں ایک کام کرتا ہوں اچھا، لوگ مجھے دیکھ کے اچھا کام کرتے ہیں، تو جتنے لوگ مجھے دیکھ کے اچھا کام کریں گے ان کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا۔ گویا یہ عباد الرحمن، اللہ کے بندوں کی، رحمان کے بندوں کی علامات ہیں۔ گویا اب اگر ہم کام یہ نہ کریں اور کہلوائیں اپنے آپ کو اللہ کے بندے، تو گویا ہم حقیقت کو جھٹلا رہے ہیں۔ آئیے حقیقت کے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھیں اور ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کریں، اور اس کے بعد پھر ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے بندے کہیں۔ ناظرین کرام، اس پارہ میں سورۃ الشعراء ہے، اور یہ سورت بھی مکی ہے، اور اس سورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر انہی واقعات کو دہرایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام،
تمام انبیاء کے واقعات جو پہلے بیان کیے گئے تھے یہاں پر بالاختصار ان کو پھر بیان کیا گیا۔ اور اس صورت میں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کے واقعات کے ضمن میں عبادت کے تصور کو واضح کیا ہے اور الہ کے تصور کو واضح کیا ہے۔ گویا قرآن خود اپنی تفسیر کرتا ہے اور قرآن کی تفسیر خود قرآن کرتا ہے، قرآن کی تفسیر خود صاحب قرآن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ تو کیا تفسیر کی اس مقام پر کہ جب فرعون اور حضرت موسیٰ میں مکالمہ ہو رہا تھا، گفتگو ہو رہی تھی، تو اس گفتگو کے دوران اس نے کہا الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنینا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کو پہچان لیا، کہا تم وہی موسیٰ تو ہو جس کو ہم نے کئی سال اپنے پاس رکھ کے پالا ہے اور ہمارے پاس وہ رہا ہے۔ اور پھر اس نے باقی باتیں کی کہ تم نے ہمارا بندہ قتل کیا، پھر یہاں سے تم چلے گئے، اب تم واپس پلٹے ہو تو تم کہتے ہو کہ میں رسول ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات سننے کے بعد فرمایا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدتَّ بَنِي اسرائیل، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میں نے تمہیں اپنے محل میں رکھ کے پالا، یہ جانتے ہو کہ ایسا کیوں ہوا؟ وہ ایسا اس لیے ہوگا کہ تم نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ رب العالمین نے میری ماں کو وحی کی کہ اس کو صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دو، اور وہ دریا جب سے میں گزرتا ہوا دریا کے پشت پر پانی پر چلتا ہوا میرا صندوق جب فرعون کے محل میں پہنچا تو فرعون کے محل میں پہنچنے پر اس نے اس صندوق کو اٹھایا اور اٹھا کے کھولا تو اس موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا تیرے دربار میں آ کے پلنا یہ بھی تیرے ظلم اور جبر کی ایک شکل تھی، ورنہ اگر تو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل نہ کرتا تو میں اپنی ماں کی گود میں پروان چڑھتا اور ماں کی گود اور چھاتی سے میں دودھ پیتا اور ماں کے باپ کی اور بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل کود کے جوان ہوتا۔ تیرے اس جابرانہ احکامات نے اور ظالمانہ ماحول نے میری ماں کو مجبور کر دیا کہ وہ مجھے دریا برد کر دے، میرے صندوق کو، میرے تابوت کو۔ میں اس طرح تیرے دربار میں پہنچا، یہ تو اس کو احسان کہہ رہا ہے؟ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ عَلَيَّ، یہ تیرا احسان ہے مجھ پر، یہ تو ظلم ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی ماحول اور ان کی نظر تربیت سے دور رہا۔ میں اَنْ عَبَدتَّ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدتَّ بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا، بنی اسرائیل پر ظلم کیے۔ یہاں جو لفظ ہے وہ ہے ان عبدت، کہ تو نے عبد بنا لیا، تو نے غلام بنا لیا، تو نے محکوم بنا لیا۔ تو ان عبدت یہ لفظ عبادت سے ہے۔ عبادت کا معنی قرآن اس مقام پر متعین کر رہا ہے کہ عبادت کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی کی محکومیت میں لے آنا، اپنے آپ کو کسی کی غلامی میں لے آنا، اپنے آپ کو کسی کی بندگی میں لے آنا، یہ ہے عبادت کا معنی۔ سجدہ کرنا، رکوع کرنا یہ عبادت کا جز ہے۔ در حقیقت عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے آپ کو کلی طور پر اللہ کی بندگی میں، اللہ کی غلامی میں، اللہ کی محکومیت میں لے آؤ۔ ناظرین کرام، یہاں عبادت کی لفظ کی وضاحت خود قرآن نے کی، اور پھر اس سے اگلی آیات میں رب العالمین نے لفظ الہ کی خود وضاحت کی ہے۔ فرمایا لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ۔ یہ گفتگو چل رہی ہے موسیٰ اور فرعون کے درمیان۔ اس نے کہا کہ خبردار، اگر تم نے الہًا غیری، میرے علاوہ کسی کو الہ بنایا تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ تو یہاں الہ کا معنی حاکم ہے، میں حاکم ہوں تمہارا، میں بادشاہ ہوں تمہارا، تم میرے محکوم ہو، تم میرے غلام ہو۔ اگر تم نے میرے علاوہ کسی کو الہ یعنی حاکم اپنی زندگی میں بنانے کی کوشش کی تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ گویا عبادت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی بندگی میں آنا، اللہ کی غلامی میں آنا، اللہ کی محکومیت میں آنا، اور الہ ماننے کا معنی یہ ہے کہ اسے اپنا حاکم تسلیم کر لینا۔ اب اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی، اللہ کی محکومیت میں ہم کیسے آئیں گے؟ وہ صرف ایک یہ راستہ ہے کہ ہم اس کے قوانین کو اپنی زندگی میں لے آئیں، ہم اس کے نظام کو اپنی زندگی میں لے آئیں۔ گویا اللہ کا نظام ہوگا تو اللہ کی حکومت ہوگی، اللہ کے قوانین ہوں گے تو اللہ کی حکومت ہوگی۔ اگر قوانین اور نظام انسانوں کے ہوں تو وہ اللہ کی حکومت اس کو نہیں ہم کہہ سکتے، وہ انسانوں کی حکومت ہوگی۔ اور اسلامی معاشرہ میں، مسلم معاشرہ میں قرآن اور وحی انسانوں کی نہیں
اللہ کی حاکمیت قائم کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، اس سورت کے اختتام پر رب العالمین نے چند آیات میں ایک مختصر تنزیل رب العالمین، کہ یہ جو قرآن ہے اس کو نازل کرنے والا رب العالمین ہے۔ کون اس کو لے کے آیا؟ کہا نازل بہ الروح الامین، اس کو لانے والے روح الامین ہے۔ کس پر نازل ہوا؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، اے نبی تیرے دل پر ہم نے اسے نازل کیا تاکہ تو لوگوں کو ڈرائے۔ ڈرانے کا مطلب یہ نہیں کہ خوف دلانا یا کسی کو گھبراہٹ میں ڈالنا۔ ڈرانے کا مطلب قرآن کی اصطلاح میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ان کے جو زندگی کی روش ہے، ان کا زندگی گزارنے کا جو انداز ہے، جو اسلوب ہے، اس کا انجام بتائیے۔ یہ ہے ڈرانے کا مقصد۔ بھائی یہ جو آپ جس راستے پر چل رہے ہیں، اس راستے پر چلتے چلتے میں نے دیکھا ہے کہ آگے کنواں ہے، اور آپ اس راستے پر چلیں گے تو کنویں میں گر جائیں گے۔ گویا لوگوں کو ان کے غلط کام کا انجام بتانا، یہ ہے انذار، کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو بتاؤ کہ یہ جو روش، یہ جو طریقہ زندگی گزارنے کا تم نے اختیار کیا ہوا ہے، اس کا انجام جو ہے وہ ہلاکت ہے، اس کا انجام تباہی ہے۔ یہ ہے انذار کا معنی۔ اور پھر فرمایا بلسان عربی مبین، یہ جو قرآن ہے یہ عربی زبان میں نازل ہوا، یعنی بھیجنے والا اللہ، لانے والے جبرائیل، اور سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو قلب اطہر ہے اس پر نازل کیا گیا، اور مقصد اس کا انذار، اور زبان اس کی عربی ہے۔ ناظرین کرام، اس پارہ میں یعنی 19ویں پارہ میں سورت نمل ہے، اور یہ نمل سورت بھی مکی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے، اور اس پارہ کے اختتام پر حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ اس پہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ہم نے انہیں اقتدار اور حکومت دی ہے، اور حضرت داؤد کے بعد ان کے منصب پر حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے ان کے بارے میں ہے کہ وہ خود فرماتے ہیں ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین، کہ رب العالمین نے مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائی ہیں، میں ان کی بولیاں سمجھتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال پھر قرآن نے آگے دی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہوئے جا رہے تھے، تو چونٹیوں میں سے ایک بڑی جو ملکہ تھی چونٹی، اس نے دیکھا، اس نے سب چونٹیوں کو مخاطب کر کے کہا حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ قالت نملہ، جو ایک چونٹی تھی، اس نے کہا اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو سلیمان علیہ السلام کا تخت اس کی فضا میں سے گزر رہا ہے یہاں اترے، اور تم سلیمان علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں ان کے پاؤں کے تلے آ کے مسری جاؤ اور مر جاؤ۔ جب یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنی تو قرآن کہتا ہے کہ فتبسم ضاحکا من قولها، تو حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بات سن کے ہنس پڑے، آپ نے تبسم فرمایا، آپ نے دیکھ فرمایا، ہنسے آپ کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ایک ملکہ کا ذکر بھی ملتا ہے کہ جس ملکہ کو آپ نے اسلام کی دعوت دی اور اسے اپنے پاس بلایا۔ جب اس نے آنے کا ارادہ کیا تو آپ نے سوچا کہ اس کا جو تخت ہے اس کو میں اس کے آنے سے پہلے یہاں اپنے پاس مروا لوں۔ تو آپ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس مسلمان ہو کے آئے میں چاہتا ہوں کہ اس کا تخت یہاں ہونا چاہیے۔ تو قال عفریت من الجن، تو ایک جن کھڑا ہو گیا، اس نے کہا انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ اس نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے آپ کا دربار لگا ہوا ہے، آپ نے ابھی بیٹھنا ہے، آپ کے اس دربار کے برخاست ہونے سے پہلے میں اس ملکہ کا تخت یہاں لے آتا ہوں، یعنی چند گھنٹوں کی بات ہے، میں لے آتا ہوں چند گھنٹوں میں، جبکہ مسافت تو کئی مہینوں کی تھی۔ مفسرین نے فرمایا 6 ماہ کی مسافت تھی آنے جانے کی، اور پھر بہت بڑا تخت تھا، 7 تالوں میں پڑا ہوا تھا، 7 تالوں میں تھا، اس کو کیسے
اتنے مختصر سے وقت میں لایا جا سکتا تھا. وہاں نگران تھے، محافظ تھے، تالے تھے. اس نے کہا میں چند گھنٹوں میں وہ تخت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام خاموش رہے، گویا آپ انتظار میں تھے کوئی اور دوسرا اٹھے. تو قرآن کہتے ہیں ایک اور انسان کھڑا ہوا. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. وہ تو جن تھا، اس نے گھنٹوں کی بات کی. تو یہاں ایک انسان جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ جناب آپ آنکھ بند کر کے کھولیے، میں اس سے پہلے تخت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. کیا حضرت سلیمان علیہ السلام خود تخت نہیں لا سکتے تھے؟ لا سکتے تھے، نبی تھے، لا سکتے تھے. اللہ نے اپنے نبیوں کو وہ طاقت دی ہے جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو وہ فہم دی ہے جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہے. رب العالمین نے اپنے نبیوں کو وہ تعلیم دی ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے. رب العالمین نے نبیوں کو وہ رتبے، وہ مقام، وہ شان دی ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے. مگر یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام شاید یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو میرے دربار میں بیٹھنے والے انسان جن کو پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے، اور وہ کتاب جو نبیوں نے انسانوں تک پہنچائی ہے، جنہوں نے اس کو سمجھا، اس کو اپنایا اور اس پر عمل کیا، رب نے انہیں اتنی طاقت دی ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے 6 ماہ کی مسافت پر پڑے ہوئے تخت کو لانے کی طاقت رکھتے ہیں. جب نبی کے پاس بیٹھنے والوں کی یہ طاقت اور قوت ہوگی تو خود انبیاء اور رسل کی طاقت و قوت کتنی ہوگی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. ناظرین کرام، اس سورۃ نمل کے وہ حصہ جو 19ویں پارے میں ہیں، اس میں رب العالمین نے حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے واقعے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا کہ قوم لوط اس روش پر آ گئی تھی جو فطرت کے خلاف تھی، ان کاموں میں مشغول ہو گئے تھے جو اللہ کو نہایت ناپسند تھے. ناظرین کرام، قرآن پاک اور اس سے پہلی تمام الہامی کتابیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے تمام انبیاء، ان سب کی تعلیمات کا ایک ہی مقصد ہے کہ انسان اپنی زندگی کو بہتر بنا لے، انسان اپنی زندگی کو اچھا بنا لے، انسان اللہ کی بندگی میں آ جائے، انسان اپنے خالق کو ماننے والا بن جائے، انسان اپنے مالک سے پیار کرنے والا بن جائے، اور انسان معبودان باطل سے منہ موڑ کر